ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النحل آیت نمبر 75 سے ہم پڑھیں گے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالی مثال بیان کرتے ہیں عبدن ایک غلام کی، مملوکا جو کسی کی ملکیت ہے، لا یقدر علی شیء وہ نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، یعنی وہ غلام ہے، اس پر کسی اور کا کنٹرول چلتا ہے، وہ اپنے جسم پر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، محکوم ہے بیچارہ۔ ومن اور وہ بندہ، یعنی دو چیزوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں۔ پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے توحید سمجھانے کے لیے پہلے ایک اور مثال دی کہ تمہارا ایک غلام ہے اور تم اپنا مال اپنے غلام کو تو نہیں دو گے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور انداز سے توحید سمجھائی، اپنا جو ہے فرما بردار بنانے کے لیے، توحید سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں تم نہ بناؤ کہ جس طرح بڑے لوگوں تک پہنچنے کے لیے پہلے چھوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی جو ہے نا اللہ نے اپنے واسطے اور وسیلے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہ بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اور انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم دیکھو کہ ایک بندہ جو غلام ہے، کسی کی ملکیت ہے، اپنے جسم پر قوت قدرت طاقت نہیں رکھتا، اور وہ بندہ من رزقناہ منا رزقا حسنا جس کو ہم نے رزق دیا، منا اپنی طرف سے رزقا حسنا بہت اچھا رزق، فہو ينفق منہ اور وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے سرا وجہرا چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ جس کے پاس بہت سارا مال ہے وہ دوسرے انسانوں پر خرچ کر رہا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک غلام جو اپنے خوراک کا بھی دوسرے کا محتاج ہے کہ اس کا مالک اسے دے تو وہ کھائے گا، وہ تو اس کے لیے کام کر رہا ہے جس کا غلام ہے، اپنا بھی محتاج ہے، اور دوسرا وہ بندہ جس کو ہم نے اتنا رزق میں مال و دولت میں فراوانی عطا کی ہے کہ جو خود اپنا جو ہے سرکر بھی چلا رہا ہے اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے باقی انسانوں پر بھی خرچ کرتا ہے، غلاموں پر، مسکینوں پر وہ خرچ کر رہا ہے۔ کیا یہ دونوں انسان برابر ہیں؟ جبکہ انسان ہونے کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں نا، لیکن اس رزق کے اعتبار سے تم دیکھو کہ کتنا فرق ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، تو مخلوق اور خالق کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو مالک دنیا میں دیکھیں نا، جس کے پاس مال و دولت ہے، رزق کی فراوانی ہے، وہ اپنا دیا ہوا رزق جو ہے دوسروں پر بھی بانٹ رہا ہے، کیا یہ اختیار ایک غلام کو ہے؟ یا وہ مالک پیچھے جو مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وہ مالک یہ چاہے گا کہ جو اختیار میرے پاس ہے یہ اختیار میں اپنے غلام کو دے دوں؟ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہیں جن کو یہ شریک بنایا ہوا ہے۔ اللہ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے کائنات کے نظام میں دوسروں کو شریک کر لیا ہے۔ ایک خالق ہے، ایک بنانے والا۔ پیچھے جتنی بھی نعمتیں آئیں نا ان سب کو ذہن میں رکھیں۔ اس سورت کے شروع سے جتنے ہم پڑھتے آ رہے ہیں، یہ سورج کس کے کنٹرول میں ہے، چاند کو کس نے بنایا، آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین، سمندر، دریا، یہ ساری نعمتیں اور جانوروں کی نعمتیں، قسم و قسم کے انعامات اور پھل اور دودھ اور شہد، یہ سارے انعام کس نے پیدا کیے ہیں؟ جس نے پیدا کیے، خالق وہی ہے، معبود وہی ہے، شکر گزاری بھی اسی کی کرو، ان نعمتوں پر کنٹرول بھی اسی کا ہے۔ تم اس کو جس نے یہ ساری چیزیں بنائیں اور اس کی بنائی ہوئی ادنا سی مخلوق کو اس کے برابر کر دیتے ہو کہ فلاں بارش برساتا ہے، فلاں بیٹے دیتا ہے، فلاں مشکلیں حل کرنے پر قادر ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ دو بندے جبکہ بحیثیت انسان ہونے کے ایک جیسے ہیں، ہم نے تھوڑا سا فرق کر دیا ہے تو کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ غلام جو ہے وہ آقا کی طرح، اس کے پاس صلاحیتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ جب یہ ادنا سے بندے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، مخلوق اور خالق کا تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان کو مخلوق کو اٹھا کر خالق کی صفتیں تم نے کیسے دے دیں؟ اس کے پاس کیسے خدائی اختیارات آ گئے؟ یہ کیسے غیب جاننے لگ گیا؟ یہ کیسے تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہو گیا؟ اس کو کس نے بیٹا دینے کا اختیار دے دیا؟ اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں فلاں پریشانی اور فلاں مشکل ہے؟
کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ حل یستویان، یہ دو بندے برابر نہیں ہو سکتے، مخلوق کو خالق کے ساتھ کیسے تم نے برابر کر دیا؟ کتنا دیکھیں نا سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ اور اسی پچھلے 2-3 رکوع سے کتنا اللہ مثالیں دے دے کر سمجھا کر بار بار اور مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری نعمتیں اللہ کی بنائی ہوں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثر تو شرک کرنے والے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہی کہا نا، اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، کہتے ہیں فلاں اختیار فلاں کے پاس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی سمجھ دیں۔ وضرب اللہ مثل الرجلین، اب اور مثال بیان ہو رہی ہے۔ ضرب اللہ، اللہ مثال بیان کرتے ہیں، رجلین، 2 بندوں کی، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ایک ہے وہ ایسا ہے، ابکم لا یقدر علی شیء، وہ گنگا ہے، وہ بول نہیں سکتا، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھتا، وہو کل علی مولا، وہ اپنے مولا پر جو اس کا مالک ہے اس پر بوجھ ہے، اینما یوجہ، وہ اس کا مالک اس کو جہاں بھی بھیجتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ خیر نہیں لاتا، یعنی اس کی ذہنی صلاحیت نہیں ہے، یا وہ بول نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، جہاں بھی اس کو بھیجو نقصان ہی کر کے آتا ہے اور مالک کو پریشانی کرتا ہے، مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے کہ مالک کما کے اس کو کھلائے۔ اور دوسرا جو ہے، دوسرا وہ ٹھیک ہے، وہ سن بھی سکتا ہے، وہ دیکھ بھی سکتا ہے، ذہنی صلاحیت بھی ہے اس کے پاس، جہاں بھیجو وہ کما کے بھی آتا ہے۔ حل یستویان، کہ یہ 2 برابر ہو سکتے ہیں؟ لیکن دوسری طرح مثال دی کہ ایک بندے کے 2 غلام ہیں، ایک غلام ذہین ہے، صلاحیت ہے اس کے پاس، پڑھا لکھا ہے، وہ کماتا ہے، وہ مالک پر بوجھ نہیں بلکہ مالک کے لیے فائدہ مند ہے، اور دوسرا جو گنگا ہے، بہرا ہے، ذہنی صلاحیت نہیں ہے، جہاں بھیجے وہ نقصان کر کے آتا ہے، مالک پر بوجھ بنا ہوا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں نا، 2 بیٹے ہیں اگر کسی انسان کے، ایک جو ہے کمانے والا ہے، ایک پڑھا لکھا ہے، ایک جو ہے ذہنی صلاحیت اس کے پاس اچھی ہے، وہ خود بھی کماتا ہے اور اپنے باپ کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، جہاں جو باپ کام کہتا ہے اس کو فرما برداری کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے نافرمان ہے، جہاں جاتا ہے نقصان کرتا ہے، باپ کا نام بدنام کیے ہوئے ہے۔ اب باپ کی نظر میں پوچھو جا کر، دونوں بیٹے برابر ہیں؟ جبکہ بیٹا ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن جو صلاحیتوں کا اللہ نے فرق کر دیا، دونوں میں کتنی تفاوت آ گیا، کتنا فرق ہے کہ وہ تو دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کو جو ہے نا کھلانے کے لیے بھی اپنے مالک پر یہ بوجھ بنا ہوا ہے، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑا سا فرق ہونے پر 2 انسان برابر نہیں ہو سکتے، 2 انسان بحیثیت انسان برابر ہیں، تھوڑا سا اگر ذہنی فرق ہو گیا، ایک کو بولنے کی طاقت دے دی، دوسرے سے بولنے کی صلاحیت ہم نے چھین لی، گنگا اور بہرا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک جو ہے نا بول نہیں سکتا، اب کم ہے، گنگا ہے، اور دوسرا بولنے والا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک آنکھوں سے دیکھنے والا ہے، دوسرا نابینا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا فرق ہونے کے بعد بھی یہ برابر نہیں، کوئی عقل مند ان کو برابر نہیں کہتا۔ مخلوق اور خالق کو کیسے برابر کر دیا تم نے؟ دیکھو نا، یہی اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، مخلوق کو خالق کے ساتھ کیسے شریک کر دیا؟ بیٹا دینے کی صلاحیت غیروں میں کیسے آ گئی؟ یہ غیب کیسے جاننے لگ گئے؟ یہ تو اللہ نے صلاحیت کسی کو دی نہیں، تو خالق کی صلاحیتیں ہیں، وہ جب چاہے بارش برسائے، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے عزتیں دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، ساری قوت، قدرت، کنٹرول اسی کے پاس ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی ملک ہے، ملک بھی اسی کا ہے، ملک بھی اسی کا ہے، غیروں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اسی کی ہے، حکم اسی کا ہے۔ حل یستویان مسئلہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حل یستویان، حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے وہ؟ ومن یأمر بالعدل، اور دوسرا وہ جو حکم دیتا ہے عدل کا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جو انصاف کا حکم دینے والا، عدل کا حکم دینے والا، اور اس کے مقابلے میں یہ بہرا، گنگا جو دوسرے پر بوجھ ہے، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہے۔ یہاں یہ دیکھیں نا کہ ایک انسان دلیل پر ہے، جس کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل ہیں، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریے پر، اپنے عمل پر اس کے پاس دلیل ہے، اور دوسرا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ کہتا ہے بس باپ دادا
کرتے آئے ہیں، میں بھی ویسے کرتا ہوں، جس طرح مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا کہ ان بتوں کے آگے کیوں جھکتے ہو، یہ قرآن کتنے دلائل بھرے پڑے ہیں توحید کے، اس میں تم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ کہتے وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے کرتے ہوئے پایا، ہم بھی کر رہے ہیں، یعنی گنگے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک بندہ توحید پر اپنے عقیدے اور نظریے پر دلیل دے رہا ہے کہ خالق اللہ ہے، معبود ایک اللہ ہے، اسی کے سامنے جھکو؟ اس نے نہیں کہا تم واسطے اور وسیلے بناؤ، اس نے کہا مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، وہ دلیل دے رہا ہے تمہیں۔ اور جو کہتا ہے کہ فلاں کو وسیلہ بنا لو، فلاں بزرگ کو بنا لو، ایسے اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، واسطہ بنا کر جاؤ گے پھر بادشاہ تک پہنچو گے، تو اللہ کے لیے بھی واسطوں کی ضرورت ہے۔ اور اسے پوچھو اس عقیدے اور نظریے کی دلیل، پھر اب کم ہے، گنگا ہے، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس، اگر ہے تو کہتا ہے بس باپ دادا ایسے کرتے آئے ہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنانے کی، قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، توحید کا پیغام دنیا میں پھیلانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان اسباق کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔